سیکھنے کے عمل میں زبان کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ میں بچوں کو دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سیکھنے کا عمل کچھ اور کام ہے، اور جو تعلیمی نظام ہے یہ کچھ اور کام ہے۔ اس وقت ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے بہت بڑا ہمارے عہد کا مسئلہ۔ یعنی ہونا ہی چاہیے کہ تعلیمی نظام اور سیکھنے کے عمل کو ایک ہی ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اب تعلیمی نظام کا مطالبہ ہے کہ بچوں سے اس زبان میں باتیں کرو جو تمہیں بھی ٹھیک سے نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یا بچوں کو اس زبان میں مطلب ان کو مجبور کرو کہ وہ فلاں زبان میں، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں بہت سی جگہوں پہ مجھے دیکھنے کو یہ معاملات ملے ہیں کہ ایک بہت چھوٹا بچہ ہے، اسے سورہ اخلاص پڑھائی جا رہی ہے، اور چلیں سورہ اخلاص کا جو جس بات پہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ انگریزی میں یاد کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے اسکول میں انگریزوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں۔ تو وہ کیا اس کو سمجھ آئے گا جو اس کی اپنی زبان نہیں ہے، جس میں آپ اسے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ تو سورہ اخلاص کے ساتھ اخلاص نہیں ہوا، یہ تو بہت غلط کام ہوا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اس کی کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا۔ آپ نے بس انگریزی میں رٹوا دیا۔ اور پھر اس میں بھی اور زیادہ آپ دیکھیں نا کہ میں کسی جگہ گیا، انہوں نے بچوں کی نوٹ بکس میں مختلف چیزیں مختلف، اب انہوں نے ایک ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی لکھا نہیں تو سیکھا نہیں، اگر تم لکھ کے دکھاؤ اگر تم نے سیکھا ہے تو۔ اب وہ ایک بچے سے کچھ سوال کیا، اس نے نوٹ ڈاؤن کیا، اب وہ نوٹ ڈاؤن کرنے میں یا لکھنے میں کہیں اسپیلنگ ایرر ہے، کہیں ہینڈ رائٹنگ کے ایشوز ہیں، ان کو اتنا سیریس لے لیا کہ اب ساری توجہ انہی چیزوں پہ ہو گئی کہ بھئی آپ نے کیسی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں بہت مطلب بڑی، ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ذرا بڑا کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیکھنے کا اصل عمل اس کے ذہن میں اور اس کے محسوسات میں اور اس کے اپنے وجود میں ہوتا ہے، اور ہم اسے اتنا پریشان نہ کریں، ٹھیک ہے؟